سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد ابلے مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عیدہ اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ تو پشتی محق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز لائن ہو کرتا پروگرام ہم کو سو منع ہم نے علی سے چارہ ساز ویڈیو وائرل مت کرنا منع ہے نہیں ہم غریب کسی کو وائرل مت کرنا جو کرائے نہ کرا شہریار تاجدار حلم نو بہاری شفاعت حضرت جن تو سیٹنگ شبی اسرا کے دولہا نو شہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول لائن نہ کریں کیا کہ منع ہے نا پروگرام کرنے در اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو جلے اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے. جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا فروزہ ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے مرزا سر نیاز
جھکاتا ہے اس لیے علم و عمل پہ آپ کا ایسا ہے آج بھی۔ بے شک آج کی محفل مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ پوری دنیا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کا لوہا مان رہی ہے۔ بے شک امام احمد رضا اپنے دور کے بہت بڑے مفکر تھے، وہ اپنے دور کے بہت بڑے مدبر تھے، وہ اپنے دور کے علم حدیث کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ان کی چند کتابوں سے، جو انہوں نے کتابیں 1200 سے زائد لکھی ہے، ان میں سے چند کتابوں میں سے حدیثیں نکال کر لکھی گئی تو 10,000 حدیثیں جمع ہو گئی۔ یہ ان کی چند کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث کا حال ہے۔ ابھی پوری کتابیں ان کی باقی ہیں۔ اگر ان کی تمام کتابوں سے احادیث نکال کے جمع کی جائے تو اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنی جلدیں اکٹھا ہو سکتی ہیں۔ امام اہل سنت اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے، وہ اپنے دور کے عظیم شاعر تھے، وہ اپنے دور کے عظیم صوفی تھے، وہ اپنے دور کے عظیم ماہر نفسیات تھے، وہ اپنے دور کے عظیم امام الطریقت تھے، وہ اپنے دور کے نباز قوم و ملت تھے۔ انہوں نے بہت سے علوم کے دریا بہائے، 108 علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت عطا کی تھی، لیکن میں ان کی کسی اس چیز پر گفتگو فی الحال نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہم ان کی علم حدیث پر گفتگو کریں تو وہ اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کی فقاہت پر گفتگو کریں تو وہ اپنے دور کے امام الفقہاء نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کے علم تصوف پر گفتگو کریں تو وہ اپنے زمانے کے عظیم شیخ طریقت نظر آتے ہیں، اور ایسے شیخ طریقت کہ ان کے پیر و مرشد ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو گفتگو میں لائیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں تو یقیناً آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بے شک میں آج آپ کے سامنے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کا جو دور گزرا ہے، ایک صدی پہلے اور آج کا دور، ان دونوں دور کے اندر بلکہ دونوں ادوار کے اندر کیا مماثلت ہے، کیا یگانیت ہے، اور امام احمد رضا کے دور میں کس چیز کا تقاضا ہو رہا تھا اور آج کے دور میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس چیز کا تقاضا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ بے وقت کی بانسری نہیں بجاتا، بلکہ مجدد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جو تقاضا کرتے ہیں، حالات جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا کے دور میں ان کی اپنی صدی کے حالات کیا تھے اور آج کے حالات کیا ہیں، وہ دونوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے جس چیز پہ محنت کی تھی، پھر میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ ہمیں اسی پر محنت کرنا ہوگی۔ دیکھیے، اگر آپ باریکی کے ساتھ امام کے دور اور اس دور کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں جو دور ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ امام احمد رضا کا جو دور ہے، امام اہل سنت کا جو دور 1856 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، گویا کہ 19ویں صدی کا جو ہے وہ اب نصف گزر چکا تھا اور نصف باقی تھا۔ یہ امام احمد رضا کا دور ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے
جو ہے وہ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 1272 میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے 13ویں صدی کا اینڈ تھا، یعنی 14ویں صدی کا آغاز ہونا بالکل قریب تھا۔ اب ہم جو ہے 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ امام احمد رضا کا جو دور تھا اس میں سیاسی بھونچال آنے والا تھا یا سیاسی بھونچال آ چکا تھا۔ ان کے اور ہمارے دور میں بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو دیکھیں سیاسی انقلاب اس دور میں آ رہا تھا اور حالات یہ تھے کہ انگریزوں کی حکومت برطانیہ پوری دنیا کے اندر اپنے پنجے گاڑ رہی تھی اور پوری دنیا کو اپنے زیر اثر لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالات یہ تھے، منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت لے کر، مسلمانوں کے ہاتھوں سے طاقت لے کر، مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار لے کر مسلمانوں کو ایسا بے دست و پا کر دیا جائے، ایسا غریب کر دیا جائے، ایسا مفلس کر دیا جائے کہ پھر یہ قوم ایک زندہ قوم کی حیثیت سے نہ اٹھ سکے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زمانے کے سامنے نہ آ سکے، ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زمین کے اوپر سانس نہ لے سکے۔ یہ اس دور کا منصوبہ تھا، اس دور کا پلان تھا۔ حالات یہ تھے، دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو قوم غریب ہو جاتی ہے، جو قوم مفلس ہو جاتی ہے، اس کا ایمان خود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے کبھی کبھی۔ اس لیے جو قوم غریب ہو جاتی ہے اس کا ایمان چھیننا آسان ہو جاتا ہے، جو قوم مفلس ہو جاتی ہے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جاتا ہے۔ امام کے دور میں مسلمانوں کے معاش کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مسلمانوں کی معیشت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، خلافت عثمانیہ کو، اسلامی حکومتوں کو ختم کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حرمین شریفین سے مسلمانوں کا قبضہ ہٹا کر بنام سعود یہودیوں کے قبضے کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بیت المقدس کو شہید کرنے کے پلان بن رہے تھے، گنبد خضرا کی شہادت کے پلان بن رہے تھے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کے اندر یہودیوں کو بسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بڑے عجیب و غریب حالات تھے امام کے دور میں، اور لوگ جو ہیں حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرو، کوئی کہہ رہا تھا مسلمانوں کو مالدار کرو، کوئی کہہ رہا تھا مسلمانوں کی معیشت پہ محنت کرو، کوئی کہہ رہا تھا مسلمانوں کی تہذیب پہ محنت کرو، کوئی کہہ رہا تھا مسلمانوں کے تمدن پہ محنت کرو، اور آج بھی وہی حالات کا مبیش ہے۔ دیکھیے آپ دنیا کے اندر پوری دنیا سے اللہ اکبر مسلمانوں کے وجود کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر معاش پر ایک دردناک حملہ ہے، معیشت پر ایک دردناک حملہ ہے، اور اللہ اکبر حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو غریب کر دیا جائے، غریب کر کے ان کا ایمان چھینا جائے، ان کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ ایسی صورتحال اور ایسے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ اکبر اس وقت بھی مسلمان پریشان ہے۔ کورونا کی مہاماری نے اللہ اکبر مالداروں کو، اپر کلاس کے لوگوں کو مڈل میں لا کر کے کھڑا کیا ہے، مڈل والے لوور کلاس میں آ گئے ہیں، اور لوور طبقے کا حال کیا ہے؟ اللہ اللہ، کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، کوئی ٹرین کی پٹریوں میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایسے دور کے اندر بلکہ اور بھی دوسرے حالات ہیں۔ بیت المقدس کی شہادت کے حالات یہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج کا بری خبر آئے گی یا کل بری خبر آئے گی۔ اللہ اکبر، اسرائیل پیدر پہ حملے کر رہا ہے، اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں اس کا ظلم، اس کی بربریت، گویا کے حالات کم و بیش یکساں ہیں اور بہت زیادہ یکساں
کیسا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں. امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آخر وہ کیا کارنامہ انجام دیا تھا اپنی صدی کے اندر، تو آپ کو دیکھنا ہوگا. امام احمد رضا اچھی طرح جانتے تھے کہ قوموں کی کمزوری دور کیسے ہوتی ہے، قوم مضبوط کیسے ہوتی ہے، قوم نڈر کیسے ہوتی ہے، قومیں بے باک کیسے ہوتی ہے، قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے، قوموں کو ترقی کیسے ملتی ہے. امام احمد رضا نے اس کا مطالعہ کیا. امام احمد رضا جانتے تھے عرب کی بوریاں نشین قوم اگر کیسر و کسریٰ کی تاجدار بنی ہے تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ عرب کی وہ فاقہ کش قوم، عرب کی وہ بوریاں نشین قوم اگر کیسر و کسریٰ کی تاجدار بنی ہے تو ان کے دلوں میں جو حب رسول تھا اس کی وجہ سے. اللہ اکبر. بلال حبشی جو مکے میں غلامی کی زندگی گزارتے تھے، اسی مکے میں اگر بلال کعبے کی چھت پہ نظر آ رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے صہیب رومی اور سلمان فارسی کو اگر عزت مل رہی ہے غلام ہونے کے باوجود بھی تو محبت رسول، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. بحر ظلمات میں اگر مسلمان گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی تھی، یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی تھی، یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا عشق رسول تھا، ان کی محبت رسول تھی. اسی کو تو اقبال نے قوم مسلم کی زندگی کے عروج اور ان کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے اقبال نے بیان کیا ہے. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اچھی طرح سے دنیا جانتی ہے کہ عشق مصطفیٰ جب تک مسلمانوں کے سینے میں موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو غلام نہیں بنا سکتی. جب تک مسلمان مکین گنبد خضرا کا غلام رہے گا اس وقت تک کہ دنیا کی کوئی حکومت و طاقت مسلمانوں کو غلام نہیں بنا سکتی. امام احمد رضا جانتے تھے عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے، عشق مصطفیٰ وہ سرمایہ ہے. امام جانتے تھے جب تک مسلمانوں کے سینے کے اندر رہے گا مسلمان کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ساری چیزوں سے توجہ ہٹا کر ایک عنوان پہ محنت کی. جس وقت 1857 کے بعد انگریزوں کے زر خرید مولوی عشق مصطفیٰ پر اور حب مصطفیٰ پر اور عقیدہ اہل سنت پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت میرا امام عشق محبت کے، عشق و محبت کے اس طریقے سے نغمے گنگنا رہا تھا اور وہ یوں کہہ رہے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جھائیں کیوں. سبحان اللہ. حیرت اس بات پر ہے کہ اسی زمین پر غالب نے بھی کلام لکھا ہے. اب یہاں سے عشق رسول کا باب شروع ہوتا ہے. اسی زمین پر غالب نے بھی کلام لکھا ہے. میں غالب سے اس لیے متاثر ہوا کہ مجھے یوں لگا کہ غالب کتنا بڑا استاد الشعراء ہے کہ جس کی زمین پہ اعلیٰ حضرت نے قلم لکھا، جس کی زمین پہ اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا اور کلام لکھا. غالب نے لکھا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں. غالب کا کلام ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ خش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. اور ایک شعر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اب یہاں پر آپ توجہ کریں، لوگوں کو اللہ نے دل دیا ہے، دل سب کے پاس موجود ہے. اللہ نے دل سب کو دیا. کوئی ہے ایسا جو دل والا نہ ہو؟ ہر انسان دل والا ہے، اور جو دل والا ہے اس کو کوئی نہ کوئی محبوب چاہیے. جس کے پاس دل ہے اس کو محبوب چاہیے، اس لیے کہ دل کی مجبوری ہے کہ وہ پیار کرے گا. جیسے آنکھ کی مجبوری ہے کہ وہ دیکھے ہی گی، دیکھ کر ہی رہے گی. آنکھ کھلے گی تو دیکھے گی،
اب کوئی آنکھ سے دیکھے گا تو ماں کا چہرہ دیکھ کر عبادت حاصل کرے گا، اور کسی کو ماں میسر نہیں تو وہ کسی اجنبی کا چہرہ دیکھ کر کے پاپ کا جرم حاصل کرے گا۔ وہی اگر نیکی چاہیے تو نظارہ صحیح چاہیے۔ آنکھ تو دیکھنے کے لیے ہے، آنکھ کس کے لیے ہے؟ دیکھنے کے لیے۔ اگر نظارے کی شکل میں کعبہ مل جائے تو نیکی ملتی ہے، اور نظارے کی شکل میں فلم مل جائے تو جرم ملتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، نظارے کی شکل میں ماں باپ کا چہرہ مل جائے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور نظارے کی شکل میں اجنبی عورت کا چہرہ مل جائے تو آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو دیکھا، مصحف قرآن دیکھ کر کے ثواب ملا، اور آپ نے اگر فحش غزلوں کی کتابیں دیکھی تو آپ مجرم ہو گئے۔ اسی طرح ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، ہاتھ کسی کو پکڑتا ہے، پکڑے گا کسی نہ کسی کو۔ ہاتھ ہے تو یہ کسی پر کام کرے گا، بس کام اتنا ہے اگر اس کو صحیح کام مل گیا تو یہ ہاتھوں سے حلال روزی کمائے گا، حلال نہ ملی تو یہ ہاتھ حرام کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے جو وہ راستے کے پار بھی لگا سکتا ہے، روڈ پار کرا سکتا ہے، یہ ہاتھ کسی کو دھکا بھی دے سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ کی فطرت میں دیکھنا ہے، ہاتھ کی فطرت میں پکڑنا اور کام کرنا ہے، پیر کی فطرت میں چلنا ہے۔ اب مثال کے طور پر راستہ پیر کا کام چلنا ہے، اگر راستہ مسجد کا چلے گا تو اللہ کے گھر تک پہنچے گا، راستہ عیاشی کے اڈے کی طرف چلے گا تو گناہ کے اڈے تک پہنچے گا۔ اس کا کام چلنا ہے، صحیح راستہ نہیں دو گے تو غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ تو جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، ہاتھ کا کام کام کرنا، زبان کا کام بولنا، پیر کا کام چلنا، دل کا کام ہے کسی سے پیار کرنا، دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا، دل کا کام ہے کسی سے الفت کرنا۔ تو یہ دل جو ہے، یہ دل اللہ نے جو دیا ہے، اس کو کوئی محبوب چاہیے، اس کو کوئی پیار ہونے والا چاہیے، اس کو کوئی سچا نظارہ چاہیے، اس کو کسی سے الفت چاہیے، اس کو کسی سے انسیت چاہیے، اس کو کسی کے لیے تڑپنا ہے، اس کو کسی کے لیے بلکنا ہے، اس کو کسی کے لیے آئے بھرنا ہے۔ اب اللہ اکبر، اس دل کے اندر اگر عشق مصطفیٰ ہو جائے، اس دل کے اندر اگر محبوب خدا بس جائے تو یہ دل کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دل میں عشق مصطفیٰ نہ بسے گا تو کبھی کسی سے پیار کرے گا، کبھی کسی سے پیار کرے گا، کبھی کسی سے پیار کرے گا، کبھی کسی سے دل لگائے گا، کبھی کسی سے دل لگائے گا۔ یہاں آ کر میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اگر دل میں محبوب بسے تو پھر کسی کی سمائی نہیں ہے۔ اگر میری قوم کا جوان، سنی جوان مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے نام پہ جان قربان کر دوں، اور پھر کسی لڑکی سے ناجائز محبت بھی کرتا ہے، تو یہاں آ کر کے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ پھر وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، وہ مکاری تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی جوان یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں، پھر وہ شراب کے اڈے کی طرف بھی جا رہا ہے، تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں محبوب ہوں گے اس دل میں شراب کی محبت کیسے ہو سکتی؟ جس دل میں مدینے کے تاجدار ہوں گے اس دل میں کسی لڑکی کی ناجائز محبت کیسے ہو سکتی؟ جس دل میں حضور کا جلوہ ہوگا اس دل کے اندر گانوں کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھو ایک آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ اقبال حضرت غالب اور امام احمد رضا کا قضیہ اور ان کا حال اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نوجوان توجہ سے سنیں، میں آپ کو مشکوک کرنے نہیں آیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، اگر تمہارے دل میں حرام کی محبت ہے، حضور کی محبت کیسے ہو سکتی؟ کسی کے زلف و رخسار کی محبت ہے، حضور کا عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید ہم عشق رسول کے نام پہ چیٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں، عشق رسول کے نام پہ ہم کسی کو اور اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ عاشق کیسا ہوتا ہے۔ آئیے حدیث میں دیکھیں، ایک جوان ہے، ایک جوان، اس جوان کا نام ہے فضالہ، ایک جوان ہے، اس جوان کا نام ہے فضالہ۔ فضالہ رہتا ہے مکے میں، مکے کی زمین پہ رہتا ہے، جوان ہے اور طبیعت کے اندر بڑی خوش مزاجی ہے، خوش مزاج ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو خوش مزاج ہوتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان سے سب کے دل لگے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہوا، فضالہ زیادہ بولتے تھے، فضالہ ہنسی مذاق کرتے تھے، فضالہ کی طبیعت کے اندر دل لگی تھی۔ فضالہ نے کیا کیا کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں محمد عربی کو شہید کر دوں،
मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं माअज़ल्लाह। और उसके बाद फुजाला की आदत थी कि वो अपनी कमर में खंजर बांध के घूमते थे कि जब कभी मौका मिलेगा मैं मोहम्मद अरबी का किस्सा तमाम कर दूंगा माअज़ल्लाह, शम्मे मोहम्मदी को शम्मे रिसालत को गुल कर दूंगा माअज़ल्लाह। रोजाना उनका मामूल था, ज़हन में खंजर बुझा हुआ है और कमर में बंधा हुआ है, ऊपर से लिबास मौजूद है, जब मौका मिलेगा उन पर हमला कर दिया जाएगा। इस तरह के कई लोग थे जो हुजूर को खत्म करने की कोशिश करते थे। ऐसा ही हुआ। फुजाला की आदत थी कि वो रोजाना जाते थे और काबे का तवाफ करते थे, लेकिन एक आदत उनकी और भी थी। एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी, उससे फुजाला का दिल लग गया था। फुजाला के ताल्लुकात पैदा हो गए थे और दोनों की शादी होने वाली थी। तो फुजाला काबे का तवाफ करने जाते थे तो भी उस लड़की के यहाँ बैठते थे, उससे हंसी मजाक करते थे, उससे दिल लगी करते थे और उसके बाद फिर तवाफ करने जाते, वापस आते तो उसके घर में बैठकर फिर हंसी मजाक करते, उसके घर में बैठ करके फिर बातें करते, दिल लगी करते, फिर अपने घर जाते। एक दिन फुजाला सुबह के वक्त खंजर को जहर में बुझा करके अपने कमर में बांध करके निकले और अपनी महबूबा जिससे उनके ताल्लुकात थे उसके यहाँ आए। खूब दीवार शिकन कहने लगे, खूब हंसी मजाक हुई। फुजाला ने कहा अच्छा अब मैं तवाफ करके आता हूँ, इसलिए कि उस दौर में मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी काबे का तवाफ करते थे, उनको भी काबे का तवाफ करना होता था। अल्लाहु अकबर। फुजाला निकले काबे का तवाफ करने के लिए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत भी काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हुजूर भी जामे काबा भी काबे का तवाफ कर रहा है। फुजाला हुजूर के साथ साथ तवाफ करने लगे और उसने में इंतजार में थे जैसे ही इनको गाफिल पाऊं खंजर निकाल करके कत्ल कर दूं, लेकिन ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का आलम है। अल्लाहु अकबर। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से किसी के दिल की बात क्या छुप सकती थी। आका ने फरमाया फुजाला क्या बात है, फुजाला क्या बात है। फुजाला कहते कुछ भी नहीं। आका फरमाते अच्छा तुम तो ये मंसूबा बनाकर घूम रहे हो ना कि मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूं, मैं मोहम्मद अरबी को शहीद कर दूं। उसने कहा नहीं तो, इसीलिए तो तुम खंजर जो है वो कमर में बांध करके घूमते हो। अब फुजाला को हैरानी हुई, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं, मेरे दिल की बात भी जानते हैं। फुजाला तो ढेर हो गए। मेरे आका ने इतना किया, अपना हाथ उनके सीने पे मारा और मार के कहा फुजाला ऐसा नहीं सोचा कर, बस वो हाथ सीने पे क्या लगना था कि सीने से नबी का बुग़्ज़ निकल गया और दिल में नबी का इश्क पैदा हो गया, दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। नबी का हाथ सीने पे क्या लगा कि फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क पैदा हो गया। फुजाला ने कहा मुझे आप कलमा पढ़ाएं और अपने गुलामों में शामिल कर लें। हुजूर ने उनको कलमा पढ़ाया, गुलामों में शामिल किया। फिर क्या हुआ, हजरत फुजाला अब सहाबी बन गए और अर्ज किया आका एक तमन्ना है जिंदगी का, ईमान लाने के बाद पहला तवाफ मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, इजाजत अता फरमाए। हुजूर ने उनको साथ में लेके काबे का तवाफ शुरू किया और तवाफ की तरतीब क्या थी, काबा है, हुजूर है और फुजाला है, ऐसे तवाफ हो रहा है। मैं तसव्वुर में देखता हूं तो यूं कहता हूं एक साथ दो काबे का तवाफ फुजाला कर रहे थे, एक तो काबे का तवाफ और एक तो काबे का तवाफ। क्या मुकद्दर था, क़यामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन ऐसा तवाफ किसके मुकद्दर में होगा कि काबा भी साथ है और काबे का काबा भी साथ है। मेरे इमाम तो मेरे नबी के बारे में यूं कहते हैं, हाजी आओ इंशाअल्लाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। फुजाला ने काबे का तवाफ किया, फुजाला ने काबे का तवाफ किया और काबे का तवाफ करके हुजूर से इजाजत ली और चल दिए। फुजाला आए थे तो मुसलमान नहीं थे, जा रहे थे तो मुसलमान, आए थे तो नबी का बख्श लेकर, जा रहे तो नबी का इश्क लेकर। यानी इश्क रसूल अभी उनके दिल में कब पैदा हुआ, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, इससे ज्यादा इश्क रसूल को नहीं गुजरा टाइम। अब फुजाला घर जा रहे हैं, वो लड़की जिससे प्यार के ताल्लुकात थे, हंसी मजाक होती थी, बातचीत होती थी, ना महरम अजनबी लड़की, अब वो इंतजार में खड़ी थी
فضالہ جاتے ہوئے بھی آتا ہے، آتے ہوئے بھی آتا ہے، چلا تو گیا، اب آئے گا تو انتظار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی کھڑی ہے، فضالہ نظریں نیچی کر کے اس کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے فضالہ ادھر تو آؤ، فضالہ ادھر آؤ، یہ سنتے نہیں، فضالہ ادھر آؤ، یہ سنتے نہیں۔ اس نے کہا فضالہ کیا ہوا، کوئی گستاخی ہوگی، کوئی بے ادبی ہو گئی، دل لگی میں کہوں میں کوئی آپ کی شان کے خلاف بات نکل گئی، آخر کیوں مجھے نہیں دیکھتے؟ پورے مکے میں سب سے زیادہ تو دل مجھ سے لگا تھا۔ فضالہ گردن جھکا کے نگاہیں نیچی کر کے وہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں اب میں تیرے کام کا نہ رہا، اب میں تیرے کام کا نہ رہا، جب تک دل خالی تھا یار کی محبت سے تجھ سے دل لگاتا تھا، اب مجھے میرا محبوب مل گیا ہے، اب کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لڑکی نے کہا وہ کون ہے جس نے میری محبت کو نکال کر تیرے سینے میں اپنی محبت ڈال دی؟ کہا اللہ وہ ایسا حسن ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے حسن یوسف کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئندہ میں تیرے کام کا نہ رہا، میں اپنے جوانوں سے اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فضالہ کے سینے میں اگر 1 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے عشق رسول پیدا ہو تو وہ پرانے ناجائز تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں۔ سنیو تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم عورتوں پر پاپ کی نظر بھی ڈالتے ہو اور مصطفیٰ جان رحمت پہ دار کو سلام بھی پڑھتے ہو، راتوں کو موبائل کے اندر زنا کے مناظر بھی دیکھتے ہو اور گنبد خضرا کی زیارت کی تمنا بھی کرتے ہو، اللہ اکبر، تاڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے بھی ہو اور قبر میں رسول اللہ کی مدد کا انتظار کرنے کی بات بھی کرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دورنگی کیسی ہے؟ ارے مولوی کے ساتھ دورنگی کرو گے، ابا کے ساتھ دورنگی کرو گے، استاد کے ساتھ دورنگی کرو گے، پیر کے ساتھ دورنگی کرو گے تو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ جو قوم اپنے نبی کے ساتھ بھی دورنگی کرے اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھنا جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں مٹھائیاں نہیں سجائی جاتی، جہاں پاخانہ پڑا ہوتا ہے وہاں برتن رکھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا۔ ارے جب پاخانے کی جگہ برتن کھانے کا نہیں رکھا جاتا تو جس دل میں زنا کی محبت ہو، جس دل میں شراب کی محبت ہو، جس دل میں زنا کی محبت ہو، جس دل میں گانوں کی محبت ہو، جس دل میں سود کی محبت ہو، جس دل میں حرام لقمے کی محبت ہو، اس دل میں عشق مصطفیٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جہاں عشق رسول پیدا ہوتا ہے وہاں گناہوں کی محبت نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کسی سے بھی دل لگاؤ گے دھوکہ پاؤ گے۔ مال سے دل لگایا دھوکہ، دنیا سے دل لگایا دھوکہ، لوگوں سے دل لگایا دھوکہ، دوست یاروں سے دل لگایا دھوکہ، بیوی بچوں سے دل لگایا دھوکہ۔ آپ کہیں گے پھر کیا کریں؟ میں کہتا ہوں پیار سب سے کرو، دل ایک ہی سے لگاؤ، منافق نہ بنو، پیار سب سے کرو، دل میں صرف یار بسے بس۔ اگر آپ کے دل میں مال ہے تو یار نہیں ہے، آپ کے دل میں بیوی بچے ہیں تو یار نہیں ہے، آپ کے دل میں عزت کی محبت ہے تو یار نہیں ہے، آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو یار نہیں ہے۔ جس سے بھی دل لگاؤ گے دھوکہ کھاؤ گے۔ اور انسان یہی کہتا ہے پھر دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ دھوکہ ہے دھوکہ۔ جب مرو گے نا بچے بھی چھوڑیں گے، بالکل چھوڑنا ہے، بیوی بھی چھوڑے گی، بالکل چھوڑنا ہے، دوست یار بھی چھوڑیں گے، بالکل چھوڑنا ہے۔ ارے دل لگانا ہے تو اس سے لگا جو مرتے وقت بھی تیرے سرے بالی آ جائے، قبر میں بھی تیرے سرہانے آ جائے، محشر میں بھی تجھے بچانے آ جائے۔ کیوں ایسے ایرے گہرے سے دل لگاتا ہے؟ پیار سب سے کرنا۔ میں پیار سے منع نہیں کرتا، ہمارے لیے تو یہ بھی ہے کہ ہم تو کافر کے لیے بھی چادر بچھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہم نفرت والے لوگ نہیں ہیں۔ جب میرے نبی نے جان کے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہم کیوں نہ بچھائیں؟ لیکن دل میں نہیں رکھنا کسی کو۔ بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کو کاروبار کر کے دینا، اس کو بیوی کر کے دینا، اس کو محل نہیں تاج محل بنا کے دے سکتے ہو تو دے دینا، مگر اس کو دل میں نہیں رکھنا، اس لیے کہ دل میں اس کی جگہ نہیں ہے، دل میں آمنہ کے لال کی جگہ ہے۔ دل میں کسی کی جگہ نہیں۔
یہ دل صرف انہی کے لیے، اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں سب کچھ تو انہی کا ہے۔ سچ بات اگر پوچھو سب کچھ تو انہی کا ہے، سچ بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ تو غالب نے کیا کہا تھا؟ دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ اور ایک مصرے میں کہا تھا جس کو جان و دل عزیز، جس کو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے، یعنی غالب نے جس سے پیار کیا اس نے ایسا دھوکہ دیا اور ایسا ڈسا کہ غالب روتے روتے کہنے لگے کہ جس کو جان و دل عزیز ہو وہ تجھ جیسے قاہر اور ظالم محبوب کی گلی کا تصور بھی نہ کرے۔ ٹھیک، یہ غالب کا محبوب تھا جس سے غالب کا دل لگ گیا۔ اب احمد رضا کا محبوب کون ہے؟ احمد رضا نے کس سے دل لگایا؟ حالانکہ بعد میں غالب کا دل بھی وہی لگا جہاں احمد رضا کا لگا تھا، لیکن بات الگ ہے۔ یہ غالب کی ابتدائی دور کی بات ہے، ورنہ غالب بھی کوئی چھوٹا موٹا عاشق نہیں تھا۔ کسی نے غالب کو کہا نبی کی نعت لکھو، غزل بہت لکھی، نبی کی نعت لکھو، تو غالب نے کیا کہا پتہ؟ غالب نے کہا بھئی نعت اس کی لکھی جا سکتی ہے جس کو آدمی جانتا پہچانتا اور عظمتوں کو مکمل طور پر اس کا ادراک رکھتا ہو۔ تو غالب نے کہا تھا کہ ہم حضور کو مکمل نہیں جان سکتے، اس لیے نعت کا مسئلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ ہی ان کو جانتا ہے اور اللہ ان کی جو شان بیان کر سکتا ہے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو غالب کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیضا گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیضا خداشتیں آزاد پاک مرتبہ دانے محمد. یہ کام اللہ کو چھوڑ تو کوئی نہیں کر سکتا. اسی کو امام احمد رضا بھی کہتے ہیں، اے خود اے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. لیکن غالب کی ابتدائی دور کا واقعہ میں نے پیش کر دیا، کوئی بدگمان نہ ہو، اس لیے کہ غالب کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. ویسے میں غالب کا دفاع کرنے نہیں بیٹھا. غالب علامہ فضل خیر آبادی جیسے بزرگوں کا دوست تھا. اور فضل خیر آبادی لوگ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. فضل خیر آبادی وہ ہیں علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے ہندوستان کی زمین پہ یہ احسان کیا کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والا یہی مرد کلندر تھا. سبحان اللہ. علامہ فضل خیر آبادی بہرحال قرض یہ کر رہا تھا. غالب نے کیا کہا؟ محبوب نے ایسا ڈسا، ایسی بے وفائی کی کہ غالب کہتے ہیں کہ اس کی گلی میں جائے گی. اسی زمین پر میرے امام نے بھی لکھا، اسی زمین پہ میرے امام نے بھی لکھا، اور لکھا تو کس شان سے لکھا. کہتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. سبحان اللہ. غالب بے وفا محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، اور امام احمد رضا نے ایسے سے عشق کی ہے کہ وہ ان کی گلی سے جانا نہیں چاہتا. وہ گلی میں جانا نہیں چاہتا، یہ گلی سے جانا نہیں چاہتے. یعنی محبوب ان کا ایسا ہے کہ وہاں بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ صرف وفا نہیں بلکہ جانے وفا ہے. تو انہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کے نغمے گنگنائے، عشق مصطفیٰ کی ثنا لگائی، اور لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی. وہ جانتے تھے کہ اگر امت کامیاب ہو سکتی ہے تو صرف عشق رسول ہے. یقین کامل ہے. آج امت محمدیہ اگر در در کی بھکاری بن گئی، اگر آج امت محمدیہ مفلسی کا شکار ہے، اگر آج امت محمدیہ لوگوں کی غلامی کی زنجیروں میں ہے، اگر آج امت محمدیہ لوگوں کی ٹھوکروں میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عشق رسول نہیں جیسا عشق رسول صحابہ کے دلوں میں تھا. وہ عشق رسول نہیں جیسے تابعین کے دلوں میں تھا. وہ عشق رسول نہیں جیسے اولیاء کے دلوں میں تھا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کا ماحول عشق رسول کا ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے گھروں کا ماحول محبت رسول کے حوالے سے زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے کل کا سنی مسلمان
मुसलमान अगर लाखों का मजमा हो, अपनी और बेगानों का मजमा हो, जब नबी का नाम आता था तो नामे मोहम्मद पर हमारे बड़े अंगूठा चूमने में कभी शर्माते नहीं थे। लेकिन आजकल के नौजवान सुन्नी हैं, अपनी और बेगानों का माहौल है तो अंगूठा चूमने में शर्म आती है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, दीवाना ये कब फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे? दीवाना ये कब फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे? उसको तो दीवानगी से मतलब होता है। इसी तरह से लोग क्या कहेंगे, मिलाद पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नमाज के बाद मदीने की तरफ रुक करके सलाम पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में फातिहा होगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, निस्बत रसूल का एहतराम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दीवाने को इससे कोई परवाह नहीं होती कि कौन क्या कहेगा, उसको तो ये की परवाह होती है कि मेरा यार खुश हो जाए, मेरा महबूब खुश हो जाए, मेरा प्यारा खुश हो जाए। आइए आपको बताऊं, इमाम अहमद रजा ने यही दर्स दिया, जहां रहो नबी की वफादारी के साथ रहो। उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो हमें यकीन की दौलत अता करते हैं, इश्क रसूल की दौलत अता करते हैं, मोहब्बत रसूल की दौलत अता करते हैं। जानते हैं वो हमें पैगाम देते हैं, पैगाम कि कोई तुम्हारा कितना भी अजीज से अजीज तर हो, अगर वो नबी के इश्क के मामले में कमजोर हो और अल्लाह ना करे उसकी जबान पर नबी की बेअदबी आ जाए तो फिर तुम उसका अजीज होना मत देखो, उसकी मोहब्बत नहीं देखना, फिर उससे दिल का तोड़ ताल्लुक खत्म कर देना। इश्क रसूल के लिए तुम्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, तुम्हें कुर्बानी देना चाहिए, तुम्हें कुर्बानी दे देना चाहिए। लोगों को मत देखो, मदीने वाले मुस्तफा को देखो, ताजिरों को मत देखो, मदीने वाले मुस्तफा को देखो। आज ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देखो उनका मियार कैसा था। हमारे लिए कोई दलील और हुज्जत और सनद नहीं है जब नबी सामने आ जाए, क्योंकि सबकी निस्बतें हुजूर की निस्बत में फना है। पहले हुजूर है, बाद में सब है। हम किसी को भी चाहते हैं हुजूर की वजह से चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर गौसे आजम की मोहब्बत है तो मुर्दा जिंदा करने की वजह से नहीं। सुनियो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। गौस पाक की मोहब्बत मुर्दा जिंदा करने की वजह से नहीं है। गौस पाक की मोहब्बत इसलिए है कि वो रसूलुल्लाह की आन है। वरना अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा भी आ जाए जो मुर्दा जिंदा करे और हुजूर का गुस्ताख हो, हम उसको लात मार दें। सही, क्योंकि हमने मुर्दा जिंदा करने की वजह से मोहब्बत नहीं करना, हमने तो हुजूर की गुलामी की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से। इसी तरह से बिलाल की मोहब्बत हबशी होने की वजह से नहीं है। कोई और हबशी भी आ जाए और माअल्लाह उसकी निस्बत हुजूर से ना हो, हम वो हमारा नहीं है। बिलाल की निस्बत हुजूर के इश्क की वजह से। ठीक इसी तरह अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की मोहब्बत मक्की और मदनी होने की वजह से कि अगर कोई मक्की और मदनी आ जाए और वो हुजूर से निस्बत न रखता हो, हम उसे जूते की नोक पे रखें। इन चार यारों की मोहब्बत इसलिए है कि वो मेरे नबी के यार हैं। ठीक है ना, यही तो बात है। यानी जिससे नबी की निस्बत जुड़ती है उससे हमारी निस्बत जुड़ती है। यानी हमारा मसलक क्या है? मरकज नबी है, महवर नबी है, बुनियाद नबी है, नुक्ता परकार नबी है, मरकज अकीदत नबी है, मरकज मोहब्बत नबी है, मरकज ईमान नबी है, मरकज ईमान नबी है। बल्कि डॉक्टर इकबाल तो कहते हैं, लाओ भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। हमारे लिए तो अल्लाह के बाद सब कुछ रसूलुल्लाह की जात, वो हमारे लिए लौ भी है, कलम भी है, किताब भी है, नातिके किताब भी है, सब कुछ हुजूर है। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने अबू सुफियान से कहा था, जब वो आए थे मदीने मुनव्वरा, लोगों को मनाने के लिए कहते थे हुजूर से मेरी बात करा दो, हुजूर से मेरी बात करा दो। सिद्दीक अकबर ने बात नहीं कराई, फारूक आजम ने बात नहीं कराई। मौला अली के पास आए कि हमारी पुरानी रिश्तेदारियां हैं, मेरी बात हुजूर से कहा तो मौलाए कायनात ने फरमाया, मौला अली ने कहा हुजूर कोई फैसला कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी और के पास जाओ। हत्ता कि अपनी बेटी जो हुजूर के निकाह में थी उनके पास गए, उन्होंने भी कोई जो है उनको लिफ्ट नहीं दी, उनको कोई बात नहीं कराई हुजूर से। तो वो फारूक आजम से कहने लगे, उमर तुम लोग पुरानी रिश्तेदारियां भूल गए, तुम लोग पुरानी रिश्तेदारियां भूल गए। तो फारूक आजम ने कहा, वल्लाह रिश्तेदारियां हमें याद है, लेकिन रिश्तों का मेयार बदल गया है। कल हमारे रिश्ते खून की बुनियाद पर जुड़ते
ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ صحابہ کا مسلک یہ تھا، صحابہ کا نظریہ یہ تھا۔ ہم عشق کی بات بہت کرتے ہیں لیکن جہاں مفاد آ جائے پھر وہاں عشق ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ عاشق ہی نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ جو عاشقوں میں آئے تو عاشقوں میں بیٹھ جائے، گستاخان رسول میں جائے تو وہاں جا کے بیٹھ جائے، اس کا کوئی موقف ہی نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے دیکھو کیسی بات کی، کیسی قربانی دی عشق رسول کے حوالے سے، اور جو قربانی دیتا اسی کو ملتا بھی۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں دو بیٹے تھے، ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور دوسرے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک، ہاں اب دیکھنا، حجت الاسلام کی پیدائش ہو گئی، پھر 18 سال تک اعلیٰ حضرت کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ 18 سال تک، 18 سال میں منتیں مانی، مرادیں مانی، دعائیں کی، بزرگوں سے دعائیں کرائی، بڑی منت مرادوں کے بعد 18 سال کے بعد حضور مفتی اعظم پیدا ہوئے۔ یعنی بڑے بھائی سے ان کی عمر کا فرق کتنا تھا؟ 18 سال کا۔ بلکہ یوں کہہ لے کہ عام طور پر جہاں شادیاں جلدی ہو جاتی ہے، تو باپ بیٹے کی عمر میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا فرق ہو دونوں بھائیوں کی عمر میں تھا۔ اسی لیے حجت الاسلام ان کے استاد بھی ہیں۔ حجت الاسلام 18 سال بڑے تھے تو کیونکہ وہ عالم بن چکے تھے اس کے بعد یہ پیدا ہوئے، وہ مفتی بن چکے تھے اس کے بعد مفتی اعظم پیدا ہوئے، تو استاد بھی ہیں حجت الاسلام حضور مفتی اعظم کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بچہ بہت منت اور مرادوں کے بعد پیدا ہوتا ہو، گھر میں اس کی اہمیت کتنی ہے نا، اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے۔ دیکھو نبی سے عشق کی بات کرنا اور ہے اور عاشق بن جانا اور ہے۔ اب تک ہم سنی، آج کے سنی باتیں کر رہے ہیں، عاشق بن نہیں پاتا، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک طرف محبوب آ جائے اور ایک طرف کچھ اور آ جائے تو وہ سب ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا صحابہ 27 سال گھر چھوڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے باہر رہے۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنے بیوی کے پیٹ پہ بچہ چھوڑ کے گئے، جب واپس آئے تو بچہ بھی بچے کا باپ بن چکا۔ ان کی قربانیاں یہ ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت ربیعۃ الرائے کے جو والد ہیں، آپ علماء سے پوچھیں، امام مالک اور امام سفیان ثوری کے استاد ربیعۃ الرائے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے، جب ان کے والد گئے تھے، اور جب وہ 27 سال کے ہو گئے تو تب ان کے والد واپس آئے۔ باپ بیٹے کو پہچان نہ سکے، ایسی قربانیاں دی۔ یہ قربانیاں تھی۔ پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے آیا، مشہور واقعہ ہے، جس سنی کو نہیں پتا، سارے سنیوں کو پتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف نبی کا اعلان، دوسری طرف پہلی رات کی دلہن، کس کو چھوڑا؟ اعلان کو چھوڑا کہ دلہن کو؟ دلہن کو چھوڑا۔ سنیوں ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتانا، روزانہ فجر کی نماز میں نبی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک طرف نبی کی طرف سے اعلان ہے اور ایک طرف سے تمہاری نیند ہے 20 منٹ کی۔ سچ سچ کہنا، کس کو چھوڑتے ہو؟ سچ بتانا ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر۔ اگر آپ صرف ربیع الاول کے کمکمے کو سنیت سمجھتے ہیں تو اپنی اصلاح کر لو۔ گونڈل والوں، برا لگے تو مجھے معاف کرنا، اور معاف کرنے کا ظرف نہیں ہے تو مجھ سے بدلہ لے لینا۔ میں جلسے کے بعد جتنی دیر کہو گے رک سکتا ہوں آپ کے بدلے کے لیے۔ اگر آپ صرف گھروں کی چھت کے جھنڈے کو سنیت سمجھتے تو اپنی اصلاح کر لینا، دھوکے میں ہو۔ یہ کمکمے اور جھنڈے اس وقت تک کام نہیں آئیں گے جب تک دل میں عشق پیدا نہیں ہوگا۔ جھنڈے والی قومیں تو اور بھی ہے، کمکمے والی قومیں تو اور بھی ہے، شربت اور کھچڑے والی قومیں تو اور بھی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ وہ ناکام ہے اور تم کامیاب ہو؟ جھنڈے گھر کے اسی وقت کام آئیں گے جب اس دل میں سچا عشق رسول ہوگا، ورنہ فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہو اور صرف گھر کے جھنڈے کی مغفرت ہو جائے۔ تمہارے گھروں کے اندر سریلوں کے نام پر کفریہ کلمات بجتے رہیں، مشرکوں کی شادیوں کے اندر ان کے مذہبی نغمات بجتے رہیں، تم اپنی بیٹا اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے رہو ان کفریہ کلمات کو، اور پھر سوچو کہ ربیع الاول کے کمکمے تمہیں نجات کی راہ تک پہنچا دیں گے۔ میں کمکمے اور جھنڈوں کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ پہلی ربیع الاول سے لے کر کے ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے تک میرا گھر بھی جگمگاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نعروں میں نجات نہیں ہے جب تک
کے دل میں محبوب نہ آئے، اور جس دل میں محبوب آئے گا پھر وہاں نیند پیاری نہیں ہوگی، وہاں نماز پیاری ہوگی، وہاں پیسے پیارے نہیں ہوں گے، وہاں محبوب پیارا ہوگا۔ کیا بات ہے کہ سنی کہلا کر بھی سود کے دھندے کر رہے ہو، کیا بات ہے سنی کہلا کر بھی جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو، کیا بات ہے کہ جھوٹ بول کر بھی سود لے رہے ہو، دے رہے ہو، حرام لقمہ کھا رہے ہو، کیا بات ہے؟ عاشق ایسا تو نہیں ہوتا، عاشق کو تو محبوب پر توجہ ہوتی ہے، قربانی دیتا ہے عاشق رسول۔ اپنی اصلاح کرو، اگر صرف گنگنانے کا نام تم نے عشق رسول رکھا ہے۔ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں آپ بہت سچ بات کرتے سنیوں کے لیے، میں نے کہا میں نے امام احمد رضا سے سیکھی ہے، کیونکہ احمد رضا صرف دوسروں کے لیے تلوار نہیں تھا، احمد رضا اپنوں کے لیے بھی وہ غلطی کرتے تھے تو وہ ویسے ہی دو دھاری تلوار، ورنہ ان کو سب مانتے۔ آج کچھ لوگ انہیں گالی کیوں دیتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کے خلاف پوری کتاب لکھی، اگر وہابیوں کے خلاف لکھا ہے تو سجدہ کرنے والے سنیوں کے خلاف بھی لکھا۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کون میری تعریف کرے گا، کون میری توہین کرے گا۔ عاشق رسول کو تو کسی کی تعریف اور توہین سے لینا ہے ہی نہیں، اس کو تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے، اسے تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے۔ سبدت الزکیہ لکھا سجدہ تعظیمی کے خلاف، اور سجدہ تعظیمی کرنے والے آج تک گالی دیتے ہیں ان کو۔ بہت سارے مجاور ان کے مخالف اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مزار پر ایک چادر چڑھی ہوئی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے، ایک کافی ہے۔ تو لوگ ناراض ہیں ان سے۔ جو پیر لوگ عورتوں کو ہاتھ چمواتے ہیں، انہوں نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہی جائز ہے جو عورتوں کو ہاتھ چمواتا ہو، اس لیے وہ پیر ان کی اولادیں آج تک ان کی مخالف ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو ساری دنیا مان چکی ہوتی ہے میرے عزیز، لیکن انہوں نے چاپلوسی نہیں کی، انہوں نے دونوں طرف جنگ کی ہے، اسی لیے تو لوگ آج تک ان کے مخالف ہیں۔ ورنہ وہ ایسے سچے تھے کہ سارے سنی ان کو اب مانتے، سارے صرف پیٹ پرست لوگ نہیں مانتے۔ بات یہ ہے جو ان کو پڑھے دو چیزیں ہیں، یا غلط فہمی ہے یا پیٹ پرستی ہے، اور غلط فہمی والوں کی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ میں نے دوپہر کی تقریر میں بھی کہا جن میرے بھائیوں کو غلط فہمی ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے، وہ صرف فتاوی رضویہ پڑھ لے، اگر پڑھا لکھا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا امام احمد رضا کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کو بھی غلط فہمی تھی اعلیٰ حضرت سے، انہوں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال کی غلط فہمی دور ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں فتاوی رضویہ پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مولانا اس فقیہ کا نام ہے، اگر امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ان کو اپنی پہلی صف کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتا۔ میں نے تو لوگوں کو دوپہر میں یہی دعوت کی، دوراجی میں جو قل شریف کی محفل تھی، کہ امین القادری جیسے لوگوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت بس سمجھو، اگر اعلیٰ حضرت سمجھنے تو ان کی کتابوں میں دیکھو اعلیٰ حضرت۔ آپ غلط فہمی میں اس لیے پڑھتے ہو کہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے آپ اعلیٰ حضرت سمجھتے، ہم لوگ تو حضرت بھی نہیں ہیں۔ وہ امام احمد رضا، ان کا علم حدیث، ان کا علم فقہ، ان کا عشق رسول، ان کی کتاب الامن والعلا پڑھو تو سمجھ میں آئے گا عشق رسول کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق رسول میں قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی۔ تو حضور مفتی اعظم کتنے سال بعد پیدا ہوئے آپ کے گھر میں؟ 18 سال کے بعد، حجت الاسلام کے 18 سال کے گھر میں بہت چاہت تھی ان کی، بہت محبت تھی، اور ان کی دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ مفتی اعظم کی دادی یعنی اعلیٰ حضرت کی والدہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی عمر 4 سال کی تھی، 4-5 سال کی، یعنی مفتی اعظم کا بچپنا تھا۔ گھر میں بہت لاڈ پیار سے پڑھ رہے تھے، خوبصورت بھی بڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں اعلیٰ حضرت کا کام رات و دن لکھنے پڑھنے کا تھا۔ ہمارے بعض محققین نے فرمایا ہے کہ وہ 22 گھنٹے جگتے تھے، 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے جاگتے تھے، صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، صرف 2 گھنٹے بس۔ 22 گھنٹے جاگتے تھے لکھنا پڑھنا، اسی لیے تو 1200 سے زائد کتاب لکھی، ورنہ 60 سال کی زائد کا عمر کا آدمی، بلکہ 60 سال بھی جو ہے وہ اگر آپ جوڑیں تو بہت زیادہ نہیں ہوتے نا، 60 سال کسی کی زندگی ہوتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوتے۔ اس میں اگر سونے کی عمر لے لے تو آدمی کے 30 سال سونے میں گزر جائے، آدھے کھانے میں، سونے میں، اس میں 30 سال بچتے ہیں۔ 60 سال کی عمر والے کی بھی اتنی عمر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اتنی عمر کے اندر، اتنی سی عمر کے اندر 1200 سے زائد کتابیں۔
تو जागते ज्यादा थे तभी लिखी ना। तो वो किताब लिख रहे थे, बहुत लिखते पढ़ते थे, किताब लिख रहे थे। वहां बरेली के एक मजदूब थे, मजदूब, उनका नाम था धोखा शाह। उनको धोखा शाह, ऐसे मजदूबों के नाम भी ऐसे ही होते, धोखा शाह नाम था। उनको धोखा शाह इसलिए कहते थे कि वो बात ऐसे उलट करते थे कि लोगों को धोखा हो जाता था। बात वो सही करते थे लेकिन उसका उल्टा मतलब लोग समझते थे, धोखा शाह। जैसे कुछ ऐसी बातें होती है ना जिससे आदमी धोखा खा जाता है, वो धोखा शाह। वो मजदूब भी थे। अच्छा, जो मजदूब होता है ना, उस पर शरीयत का कलम नहीं होता क्योंकि उसकी अकल खत्म हो जाती है, ठीक। हालांकि लोग हर पागल को मजदूब समझते, लेकिन हर पागल मजदूब नहीं होता। और हर मजदूब पागल नजर आता है, लेकिन हर पागल मजदूब नहीं होता। जैसे हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है, ये बात है। तो ऐसे हर मजदूब पागल दिखता है, लेकिन हर पागल मजदूब नहीं होता। मजदूब की बड़ी निशानियां हैं, उसमें से एक आसान निशानी ये है कि वो बरसों ना नहाएगा फिर भी उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आएगी। ये बड़ी निशानी है। हाँ, तो धोखा शाह आए आला हज़रत के हुजरे में बगैर इजाजत दाखिल, मजदूब थे, बगैर इजाजत दाखिल हो गए। अब दाखिल क्या हुए, उन्होंने आला हज़रत को भी धोखा दे दिया। उन्होंने कहा, मौलाना आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह की सल्तनत आसमानों पर भी है और जमीनों पर भी, इसकी दलील क्या है? आपने फरमाया, आसान दलील है धोखा शाह। जमीन पर उनकी हुकूमत तो है ही है कि उनकी हदीस है कि मेरे 2 वजीर जमीन पर हैं और मेरे 2 वजीर आसमानों पर हैं। 2 वजीर मेरे जमीन पे अबू बकर उमर हैं और आसमानों के वजीर मेरे जिब्रील और मिकाइल हैं। तो वजीर उसी के होते हैं जो बादशाह होता है, और जो वजीर वहां के होते हैं जहां की बादशाहत होती है। वो जमीन के भी बादशाह, इसीलिए अबू बकर उमर जमीन वाले उनके वजीर हैं, और वो आसमान के भी बादशाह हैं, इसलिए आसमानों पर उनकी हुकूमत है कि उनके वजीर आसमान में भी मौजूद है। धोखा शाह ने कुछ कहा, धोखा शाह ने कुछ कहा। आला हज़रत का उठो उठो, निकलो, चलो चलो बाहर यहां से। किसको? धोखा शाह। धोखा शाह कहते रहते, मौलाना हमसे न लड़ो, अच्छा नहीं होगा। कहा कुछ भी हो, हुजूर की अज़मत की बात है, निकलो यहाँ से। तुम किसी के लिए कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ नहीं हो, चलो यहाँ से। मजदूब थे, निकाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा नहीं होगा। हालांकि वो बात गलत नहीं कर रहे थे, मगर माना ज़ाहिरी उसका गलत निकल रहा था। लेकिन ये इश्क का तकाजा है, महबूब के लिए किसी से कुछ नहीं सुन सकते। निकाल दिया। वो धोखा शाह बड़बड़ाते हुए गए। इधर घर में किसी ने बात कही, मौलाना ने, बड़े मौलाना, घर में बड़े मौलाना साहब कहते थे, उनके पीर खाने में हमारा शरीफ भी उनको बड़े मौलाना साहब कहते थे। उनके दौर में उनके शहर के लोग भी उनको बड़े मौलाना कहते थे। किसी ने घर में बात पहुंचाई आला हज़रत की वालिदा से, बड़े मौलाना ने धोखा शाह से लड़ाई कर ली, उसको भगा दिया। औरतें तो औरतें, किसी के घर की भी औरतें तो औरतें होती, दिल नाजुक कमजोर, अल्लाह रहम करे। अब क्या होगा इधर, अब क्या होगा हुआ। उधर मुफ्ती आजम 4-5 साल की उम्र के छोटे से छत पे खेत चल रहे थे, पैर फिसला, जमीन पे गिरे, बेहोश हो। माँ ने कहा, देख औरतें ऐसी होती, तूने धोखा शाह से लड़ाई की, ये देख तेरा बच्चा गिर गया, ये तेरा बच्चा गिर गया, जा धोखा शाह से माफी मांग। आला हज़रत ने कहा, माँ कभी तुझे पलट कर आज तक जवाब नहीं दिया, लेकिन हुर्मत मुस्तफ़ा और इज्जत रसूल का मामला है, मैं धोखा शाह से माफी नहीं मांग सकता। का मुस्तफ़ा रजा को देख, का एक नहीं, इस जैसे 1000 बेटे अगर नामों से मुस्तफ़ा पे कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दो। ये होता है इश्क़ रसूल। और यहाँ तो इश्क़ रसूल का हाल ये है कि बेटी को अगर रिश्ते लेट आए तो उठाकर किसी बदअकीदा के घर दे दिए जाए। कौन सा इश्क़ रसूल की बात करती है मेरी कौम है? वहां हाल देखो, एक मुस्तफा रज़ा क्या, इस जैसे हजारों बेटों को कुर्बान कर दूंगा। मां को गुस्सा आया, मां ने सख्त सुस्त कहा, परवाह नहीं, क्योंकि अब मां का मसला नहीं था, जिसने मां को अजमत दी थी उस रसूल का मसला। पिदर मादर बिरादर जान और मालूम पर फिदा का था, ये अपना मसलक है। मां की बात नहीं टाली, मां के इतने वफादार थे,
ماں کی اتنے وفادار تھے کہ باپ کی وراثت سے جتنا بھی مال ملا تھا سب ماں کے حوالے کر دیا. ماں یہ تمہارے پاس رہے گا, تم جتنا جتنا دو گی اتنا لے لے کے خرچہ کروں گا, اپنے پاس نہیں رکھوں گا, تمہارے پاس. ایسے وفادار تھے ماں کے. لیکن جب نبی کی بات آئی ماں کو بھی جواب دیا, کیونکہ جب ان کی بات آئے تو پھر کوئی کچھ نہیں رہتا ہے, کوئی کچھ نہیں رہتا. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ صحابہ نے سیکھا. حضرت مصعب ابن عمیر کی ماں بہت پیار کرتی تھی, بڑے قیمتی کپڑے پہناتی تھی, بڑا قیمتی عطر دیتی تھی. ماں بیٹوں میں بڑا پیار تھا. مصعب ابن عمیر جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں کو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا تو محمد کا مسلمان ہو گیا. تو ماں نے کہا وہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے, آسان ہے, اب بھی پھیر لوں گی, اب بھی پھیر لوں گی. مصعب بن عمیر آئے, کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گیا. ماں نے کہا میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گیا. مصعب بن عمیر نے کہا ماں بے دین پہلے تھا, اب دیندار ہوا. یہ جواب سنا تو کہا تجھے نہیں پتا میں اس دین سے پیار نہیں کرتی, تجھے چھوڑنا پڑے گا محمد کو. ماں نے کیا کہا؟ ماں کو ناز کا میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, آج پہلا دن ہے محمد کی محبت کا, روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. چھین لوں گی محمد کی محبت, روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں نے کہا تجھے دو چیزیں دیتی ہوں, دونوں میں سے ایک چن, یا تو محمد کو چن یا تو ماں کو چن. مصعب نے کیا کہا پتہ ہے؟ تجھ جیسی ہزاروں ماں اس محمد کے قدموں پہ قربان. یہ صحابہ تھے, یہ صحابہ تھے, صحابہ. یہ صحابہ کہ اگر ماں کہہ رہی ان کو چھوڑ دے نا, یہاں تو داماد کی وجہ سے حضور کی محبت کا سودا ہو رہا ہے, یہاں تو سمدھی اور بیوائی کی وجہ سے حضور اور مسلک کا معاذ اللہ حضور کی محبت اور مسلک کا سودا. کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ آؤ اس تجدید وفا کی طرف, آؤ اس سچے مسلک کی طرف, آؤ عزت رسول کی طرف, عشق رسول کی طرف. حضرت مجدد الفسانی نے کہا تھا تولا بے تبرہ نیست ممکن. آج کل لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں مولانا حضور کی عزت کی بات کیا کرو, گستاخ رسول کا ذکر نہ کیا کرو. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں؟ تولا بے تبرہ نیست ممکن, کہ حضور کی محبت ان کے گستاخ کی نفرت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اگر حضور کا عشق ہے تو ان کے گستاخ سے اتنی نفرت ہوگی جتنی حضور سے محبت ہوگی. یہ معیار عشق رسول ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہندوستان میں نبی کی طرف سلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ شریف جاتے ہیں تو کسی کے بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا نہیں ذرا یہاں کچھ اور معاملات ہیں. کہا کچھ معاملات, ملک کو بدلنے سے عشق نہیں بدلتا, ملک بدلنے سے مسلک نہیں بدلتا. اس لیے لوگوں کو خیال رہنا چاہیے اس بات کا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دور بدل گیا. اگر دور بدلا عاشق کبھی نہیں بدلتا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. میرے امام نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کی قسم ماں اس جیسے ہزار بیٹے ناموس مصطفیٰ پہ قربان کر دوں گا, قربان جائیں. اتنا کہنا تھا کہ مفتی اعظم نے ہاتھ اور پیر سمیٹنا شروع کیا اور ہوش میں آ گئے, ہوش میں آ گئے. اس لیے کہ ان کی جب نظر ہو جائے تو پھر کام کیوں نہیں بنیں گے. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھ. یہ تو آگے ہوش میں آئی گئی بات ہو گئی. جب دوسری صبح آئی, اب توجہ کرنا, جو ان کی ناموس پہ مر مٹتے ہیں ان پر مدینے سے کرم کیسے ہوتا ہے. جب دوسری صبح آئی تو گھر میں دھوکہ شافر آئے, اور دھوکہ اب لوگ آئے تو لوگوں نے سینہ پکڑ لیا کہ اب کیا مصیبت لائیں گے یہ, کیونکہ بڑے مولانا تو رعایت کریں گے نہیں اور یہ وہی باتیں کریں گے الٹ پھیر والی, دھوکہ شاہ مجذوب جو ٹھہرے. اب آئے تو آرات نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا معافی مانگنے آیا. معافی کیوں مانگنے آئے؟ کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے, معافی کیوں مانگنے؟ کہا واللہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں روزانہ رسول اللہ کی عدالت میں شریک ہوتا ہوں. حضور کی عدالت سجتی ہے روز, اور حضور جس کو چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور وہ جاتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, جب میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ حضور کی عدالت, حضور کی محفل سجتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے کیسے سجتی ہے. میں نے کہا تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ شیطان کا دربار روزانہ پانی پہ سجتا ہے تو اس کو مانتا ہے, اور نبی کا دربار روزانہ سجتا ہے اس کو نہیں مانتا.
شیطان کے لیے دربار کا سجنا مان رہا ہے، محبوب کے لیے نہیں مان رہا۔ ارے جو مردود کو اتنا دے سکتا ہے وہ محبوب کو کتنا دے سکتا ہے؟ لیکن کہیں کیا لوگوں کو، لوگ کہیں کیا؟ وہابیہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے شیطان کے لیے فضیلتیں مانی اور نبی کے لیے انکار کیا۔ شیطان کا علم مانا، شیطان کو حاضر مانا، لیکن نبی کو نہیں مانا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہ کرو، میں کہتا ہوں ذرا تو ہم سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہیں اپنی شان کے مطابق ہر جگہ، ناظر ہے اپنی شان کے مطابق ہر جگہ، کیسے وہ تو مدینے میں رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں بہکاتا؟ گونڈل والوں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ بہکاتا کہ نہیں بہکاتا؟ بولو بولو بھائی، بہکاتا ہے نا؟ اچھا مرتے وقت ہی بہکانے آتا ہے؟ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو بولو بہکانے آتا کہ نہیں آتا؟ اور کہتا ہے کہ عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو جائے، بولو کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے۔ اچھا روح کون نکالتا ہے؟ الگ الگ فرشتے نکالتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ نکالتا ہے؟ بولو بھائی، سنیو جواب دو۔ پوری زندگی جلسے سنتے رہے، داڑیاں سفید ہو گئی، اگر اتنا بھی نہیں معلوم تو سنا کیا ہے پھر؟ بولو کتنے فرشتے روح نکالتے ہیں؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت ملک الموت کے، دوسرے فرشتے مددگار ہیں، لیکن روح نکالنا کس کو ہے؟ کس کو؟ ملک الموت کو۔ بہکانے کس نے آنا ہے؟ شیطان نے۔ جس سمجھ لے ایک مثال بتا رہا ہوں، 2 بجے جمعہ کے دن زید گونڈل میں مر رہا ہے، وہی 2 بجے جمعہ کے دن زید امر اپلیٹا میں مر رہا ہے، پھر اسی وقت 2 بجے جمعہ کے دن کوئی ممبئی میں مر رہا ہے، پھر اسی وقت جمعہ کے دن کوئی دھوراجی میں مر رہا ہے۔ بولا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ بلکہ صرف ایسا نہیں، گونڈل کے ایک محلے میں کوئی مر رہا ہے، اسی ٹائم میں کوئی دوسرے محلے میں مر رہا ہے۔ تو بولو یہاں شیطان اور ملک الموت آئے ہیں تو دھوراجی میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ملک الموت اور شیطان ممبئی میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ملک الموت اور شیطان یمن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سعودی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر کوئی مناظرہ نہیں کرتا، اس پر کوئی گلا نہیں پھاڑتا۔ ایک ہی ملک الموت، ایک ہی شیطان، ایک جگہ میں، کہیں ایک وقت میں، جب کئی جگہ موجود ہے۔ ملک الموت کون ہے؟ نبی کا غلام ہے۔ شیطان کون ہے؟ مردود بارگاہ الہی ہے۔ ارے میرا اللہ اگر چاہے جب مردود کو اتنی طاقت دے دے اور نبی کے غلام ملک الموت کو اتنی طاقت دے دے تو جس کے سبب پوری کائنات بنائی ان کو کتنی طاقت عطا کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ نے فضیلت غلام کے لیے مان لی، آپ نے یہ طاقت مردود کے لیے مان لی، اور محبوب کے لیے؟ پھر سوال کس پر آتا ہے؟ نبی پہ نہیں آتا، سوال کس پہ آتا ہے؟ توحید والوں، سوال اللہ پہ آتا ہے کہ مردود کو اتنی طاقت دے دی اور نبی کے غلام ملک الموت کو اتنی طاقت دے دی اور محبوب کو نہیں دی، اور پھر کہتے کہ وہ تو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ نبی کے محبوب خدا ہونے پر شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، نصری کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب ان کو محبوب مانتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، غلام کو دی، شیطان کو دی، محبوب کو نہیں دی، سوال کس پہ آئے گا؟ اور تمہارا کلمہ کیا اعتبار ہے؟ لیکن یہ ہم سنیوں کا معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں ملک الموت کی طاقت چھوٹی ہے، محبوب خدا کی طاقت بڑی ہے۔ شیطان کی اوقات کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات یہاں مسئلہ پھر حل کر لیتے، بات آ گئی ہے تو دھوراجی میں کس کو مرنا ہے؟ دھوراجی میں کس کو مرنا ہے، کب؟ یہ بات شیطان کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ بھائی پتا چلے گی تبھی تو بہکانے آئے گا نا۔ اور ہم سے مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں کہ کون کب مرے گا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ سورہ لقمان میں آیا ہے، شیطان کو پتا تو محبوبوں کو نہیں پتا۔ بس بات اتنی ہے، اللہ نہ بتائے تو کسی کو پتا نہ چلے، اور اللہ بتا دے تو جب شیطان کو پتا چل سکتا ہے مردود کو، تو محبوبوں کو کیوں نہیں پتا چل سکتا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میں وہ
حدیثیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جس پہ کسی کا اختلاف ہے، کیونکہ شیطان کا آنا سب مانتے ہو. کوئی ہے ایسا دوسرے فرقے کا آدمی جو کہتا ہو کہ نہیں شیطان نہیں آتا؟ نہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ آتا ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے باپ دادا کے سرانے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھتے، پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ، وہ بھی کرتے ہیں. میں یہ بات نہیں کرتا، وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کو نہیں پتا اگر نبی کی بے وفائی کے ساتھ مرے تو نبی کا جبہ لے جانا بھی کام نہیں آتا. نبی کا جب عبداللہ بن ابی منافق مرا، اس کی تمنا تھی کہ حضور کا جبہ ملے، حضور نے جبہ دیا. فاروق اعظم نے کہا حضور کیوں دیا؟ کہا اس کو کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ کام تو اس کو آنا ہے جس کے دل میں یار بستا. جبے والے کی گستاخی کرتا ہے تو جبہ اس کے لیے کیا کام آنا ہے؟ اگر جبہ نہ بھی لے جاتا اور نبی کی وفا لے جاتا تو نہ لے جانے کے باوجود بھی جبے کی برکتیں کام آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل چیز تو نسبت ہے، یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، اصل چیز نسبت ہے. تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی کہ حضور کی عدالت اور حضور کی محفل روز سجتی آج بھی. اس میں اولیاء اللہ جاتے ہیں، ان اولیاء اللہ جاتے ہیں، اس میں عوام کو شریک ہونے کی جاتے ہیں. اور وہ بھی ہر ولی نہیں جاتا، بہت بڑے بلند پیمانے کے ولی جاتے ہیں. بس دو بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کوئی لمبی نہیں کروں گا. ایک یہ بات پڑھ دوں، اسی سے لگ کر ایک اور بات یاد آ گئی، وہ دو باتیں پڑھ کے بات ختم کرتا. آپ کو امام احمد رضا کا مقام پتہ چل جائے. آج کل یہ بات چلتی ہے، ارے یار یہ سنی اتنا سر پہ ان کو اٹھا رہے، وہ تو صرف ایک مولانا تھے. مولانا ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا یار وہ مولانا تھے، آپ لوگ اتنا کیا ان کو سر پہ اٹھاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں پوری 15ویں صدی میں کوئی ایسا مولانا مجھے بتا دیں، کوئی ایسا مولانا مجھے بتا دے جو اس طرح کی بات کرتا ہو. انہوں نے جو خطبہ لکھا ہے فتاوی رضویہ کا، کیا اس طرح کا خطبہ کوئی آج تک مولانا لکھ سکا پوری صدی کے اندر؟ یہ مولانا ہوتے ہیں ایسے، جو نیرا مولانا وہ ہوتا ہے ایسا. انہوں نے تصوف کی گتھیاں ایسی سلجھائی الجھی ہوئی کہ آج تک صوفیہ اش کرتے. آج تک کسی مولانا نے کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہ امتحان. کوئی نیرا مولانا ایسا ملا آپ کو جس کے لیے رسول اللہ قبر انور سے باہر نکلے ہوں؟ کوئی ایسا مولانا ملا؟ علماء کی عظمت سلاخوں پر ہے، لیکن جو نیرا عالم ہے کیا اس نے یہ شرف حاصل کیا؟ یہ شان تو اللہ والوں کو نصیب ہے. وہ صرف مولانا نہیں تھے، وہ اپنے دور کے مولائے روم تھے، وہ اپنے زمانے کے سرمست تھے، وہ اپنے زمانے کے گروہ صوفیہ کے قلندر تھے. لوگ ان کی عظمت کیا جانتے ہیں؟ میں یہی اسی لیے کہتا ہوں دو بات کر کے بات. علامہ قمر الدین سیالوی، بات آ گئی ہے تو سنو. علامہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک سے پوچھوں کہ یا غوث، ہر زمانے میں آپ کا ایک نہ ایک کوئی دنیا میں نائب ہوتا ہے، اس دور میں آپ کا نائب کون ہے؟ جب میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں توجہ کی اور عرضی لگائی کہ مجھے بتایا جائے کہ اس زمانے میں آپ کا نائب کون ہے، تو غوث پاک میرے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا اس دور میں بریلی میں رہنے والا احمد رضا میرا نائب ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن سنی بھائیوں کو غلط فہمی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان کی کتابیں پڑھو. آج کل کے لوگوں کو دیکھ کر احمد رضا مت سمجھو، احمد رضا کو ان کی کتابوں سے سمجھو. ہاں ہمیں آپ کو دیکھ کر کے کیا سمجھ میں آئیں گے؟ ان کو دیکھو، وہ ایسے تھے، وہ انہوں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ کیسے تھے، انہوں نے جو قلم میں کیسی باتیں لکھی. تو عرض کر رہا تھا کہ دھوکہ شاہ آنے کے بعد کا مولانا معافی مانگ، کیوں معافی مانگنے آئے ہو دھوکہ شاہ؟ تو کہا کہ ہر رات رسول اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی ہے، آج رات بھی گیا تھا لیکن حضور نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام جس نے سیدوں کی عظمت پہ پہرا دیا، جس نے رسول اللہ کی حرمت پر پہرا دیا، جو گالیاں سنتا رہا حضور کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا. میرے بھائیوں، آج مجمع بدلتا ہے تو مقرروں کی تقریریں بدلتی ہیں، لیکن وہ ایسا احمد رضا جس نے اپنا عنوان کبھی نہیں بدلا. گالی بھرے بھرے خطوط آتے تھے تو خوش ہوتے تھے، گالیاں دیکھ کر خوش ہوتے تھے. آج مقرر کو نذرانہ کم مل جائے تو منہ پہ 3:30 بجتے ہیں، ہاں، اور وہاں گالیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، گالیاں دیکھ کر
لوگ کہتے ہیں گالی دے کے خوش ہوتے ہیں، فرمایا دیکھتا نہیں گستاخ رسول گالی دے رہا ہے، تو کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہا جتنی دیر مجھے گالی دیتا ہے اتنی دیر تو نبی کی توہین سے رکا رہتا ہے، جتنی دیر مجھے گالی دیتا ہے اتنی دیر تو میرے آقا کی توہین سے رکا رہتا ہے۔ یہ تھے امام احمد، ان کے دل میں سادات کی عظمت کیا تھی۔ عید کی نماز پڑھ کے کبھی نہ ماں کو سلام کیا نہ باپ کو سلام کیا، عید کی نماز کے بعد سیدوں کو ڈھونڈا، پہلے سید کو سلام کیا پھر ماں باپ کو سلام کیا۔ ایسا عاشق رسول امام احمد رضا، اسی لیے تو سادات ان پہ ناز کرتے، ہر جگہ کر کے سید ناز کرتے، اور مہاریرا کے سید نے تو وہ کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آل رسول میرے لیے کیا لایا تو احمد رضا کو پیش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہاریرا والوں کے پاس کوئی ہستیاں کم ہے؟ کہا کس نے؟ آل رسول احمدی نے کہا، اور آل رسول احمدی کے گھر میں کوئی کمی ہے؟ آل رسول احمدی کے گھر میں اوپر جائے تو کمی نہیں، نیچے آئے تو کمی نہیں، اوپر جائے تو اچھے میاں جیسا اچھوں کا میاں موجود ہے، اوپر جائے تو حمزہ عینی جیسا قتیل عشق موجود ہے۔ حمزہ عینی کوئی معمولی ہے؟ غوث اعظم بمدے، بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے۔ جب یہ قصیدہ لکھا حمزہ عینی نے تو غوث اعظم نے عالم بیداری میں آ کر کے کہا حمزہ وہ قصیدہ سنا جو تم نے میری شان میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان برکات۔ مہاریرا میں کوئی کمی ہے؟ ایک طرف اچھے میاں ہیں، ایک طرف ستھرے میاں ہیں، ایک طرف حمزہ عینی ہیں، ایک طرف شاہ برکت اللہ جیسا عشقی پریمی ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو مہاریرا کے پرندے بھی اللہ ہو کر ذکر کرنے لگے۔ سبحان اللہ جس سبحان نے اللہ پرندوں کو ذاکر بنایا وہ ہمارا مہاریرا۔ سبحان اللہ۔ مہاریرا کا سید کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن احمد رضا کو پیش کر دوں گا، تو احمد رضا میں کچھ تو ہے، سبحان احمد اللہ رضا میں کچھ تو ہے، جی۔ ورنہ سیدوں کا نسب کافی ہے ان کی نجات کے لیے، کیونکہ نبی نے فرمایا اِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي، مگر حضرت آل رسول احمدی جیسا شخص، یہ آل رسول احمدی کیا کہتا ہے؟ جس پہ نظر ڈالی اس کو سیر فی اللہ اور سیر اللہ والا ولی بنایا۔ سبحان اللہ۔ ذرا صوفیہ میں پوچھو یہ سیر فی اللہ سیر اللہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ بندہ اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ وہ ذات حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ آل رسول احمدی کا کمال ہے۔ خود نوری میاں سرکار نے لکھا کہ ایک شخص پہ توجہ ڈالی تو میرے دادا کی توجہ سے اس منزل پہ پہنچا جہاں پرندوں کو ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا، وہ خاندان والا تبار کی شان، لیکن وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لایا ہے؟ احمد رضا کو پیش کروں گا روز معیشت، اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان و سلامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ سادات اسی لیے دل سے محبت کرتے ہیں امام احمد رضا سے کہ انہوں نے امام احمد رضا نے سیدوں کے نانا کی عزت اور حرمت پر پہرا دیا، کسی کی طرف تو دوکھا شاہ نے کہا مولانا میں ہر رات جاتا تھا، آج بھی گیا، حضور نے توجہ نہیں کی۔ میں نے پوچھا آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آج وہ توجہ نہیں ہے جو ہوتی۔ فرمایا تو نے احمد رضا کو ناراض کیوں کیا؟ تو نے احمد رضا کو ناراض کیوں کیا؟ آج آنکھیں کھلی ہیں اور آگے معافی مانگنے کے لیے۔ اگر حرمت رسول پر اعلیٰ حضرت اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے، حرمت رسول کے لڑ رہے تھے تو حضور ان کی تائید میں تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ تو رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام تھا، ایک اور مقام سن لیں، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن کے دریچے کھلنے چاہیے۔ میری عادت ہے مجھے جو عنوان دیا جاتا ہے میں اسی عنوان پر کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کروں تاکہ بات ہماری مکمل ہو، سننے والے بھی جو سننے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، محقق تھے، سب کچھ تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کو بڑا مقام تھا، بڑا مقام تھا۔ یہ مقام بہت لوگوں کو نہیں ملتا، اور یہ حضور کی عطا ہے، جس کو چاہے دے دے۔ یہ مقام چند لوگوں کو ملا ہے امت محمدیہ میں، ایک اس میں سے حضرت سعدی شیرازی بھی، حضرت شیخ سعدی شیرازی، جنہوں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو بہت
करोड़ों उम्मती है ना हुजूर के, अरबों खरबों हैं, बल्कि उनमें से बहुत कलील लोग हैं। पहली बात तो जाने वाले दरबार में कम हैं, फिर दरबार में जाने वालों में भी कुछ वो हैं जो सिर्फ बैठे होते हैं। वो जो होते हैं, हालांकि वो भी छोटे मोटे नहीं होते ना, वहां जाके बैठना भी बड़ी बात है, लेकिन उस दरबार में कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलने की इजाजत है। हाँ, इस पे बात खत्म कर रहा हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी का ज़ाहिरी दौर था, ज़ाहिरी दौर, वही दौर हकीम अजमल खान साहब का। हकीम अजमल खान साहब जिनको हिंदुस्तान के अंदर मलिकुल हुकमत है, हकीमों का की दुनिया का बादशाह, अभी एक सदी भी उनको पूरी होती आ रही। हकीम अजमल खान साहब बहुत इल्म दिया था अल्लाह ने। हकीम अजमल खान साहब के यहाँ घर पर एक मुल्क के शाम के सैयद साहब आते थे। हकीम अजमल खान साहब के यहाँ उनके घर पे मुल्क के शाम के सैयद साहब आते, और वो सैयद साहब साहिब करामत थे, साहिब करामत। और ऐसे साहिब करामत थे, जब वो हिंदुस्तान आते थे, हकीम साहब के घर रहते थे, तो हकीम साहब को कहते थे कि यार इसको दवा मत दो। हकीम साहब कहते थे क्यों? कहा कि दोगे भी तो फायदा नहीं होगा, इसको तो इसकी जिंदगी इतनी नहीं बची, मर जाएगा, तो तुम क्यों बदनाम होते हो दवा दे करके कि भाई दवा। हकीम साहब क्या चालू थे, फिर भी मर गया, मर। और ऐसे ही होता था कि सैयद साहब जो मुल्क के शाम से आए हुए थे, वो कहते थे ये मर जाएगा, मत दवा दो, चंद दिनों के बाद वो मर जाता, और जिस दिन बताते थे उस दिन मर जाता था। ऐसे साहिब करामत। सैयद साहब जब आते थे तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील साहब भी थे, वो भी आ जाते थे हकीम साहब के घर। इन तीनों के अंदर गहरी दोस्ती थी, तीनों में। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों बैठे हुए थे, मुल्क के शाम के सैयद साहब, वकील साहब और हकीम साहब, और ये दोनों चाहते थे सैयद साहब को बहुत, क्योंकि उनकी करामतें वो देख चुके थे। एक करामत आदमी देख ले तो दीवाना तो हो ही जाए ना, और करामत देख ली थी सैयद साहब से। दोनों बड़े आशिक थे, और किसी को ये जल्दी मानते नहीं थे, क्योंकि हकीम भी बड़े आदमी थे और वो वकील साहब थे। तो दुनिया ही पढ़ा लिखा आदमी जल्दी से किसी को मानता थोड़ी है ना, और किसी के पास अगर वो हाई कोर्ट का वकील हो जाए तो फिर बात कुछ हो, तो उसने मानना किसको है। अक्सर दुनियादार लोग, दुनियादार होगा, मालदार होगा, जल्दी से किसी को मानता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पास घर भी होती, मैं भी कुछ हूँ। तो ऐसे वो वकील साहब भी और हकीम साहब भी दोनों जल्दी से किसी को मानते नहीं थे, लेकिन करामतें वहां देखनी थी तो मानते थे। एक दिन तीनों बैठे थे, जिक्र निकला आला हजरत का। हकीम अजमल खान साहब, सैयद साहब और वकील साहब तीनों बैठे थे, आला हजरत का जिक्र निकला। जैसी आला हजरत का जिक्र निकला, वकील साहब ने कहा छोड़ो यार वो मौलवी की बात। क्या कहा? छोड़ो यार वो मौलवी की बात, वो तोहमत परस्त और बिदती मौलवी है। कहा आपने कैसे जाना कि वो, सैयद साहब ने कहा कैसे जाना वो बिदती और तोहमत परस्त है? कहा वो महाराज शरीफ के जो मेहंदी में है ना, तो वो बाजार में भी फिरते हैं तो उनके पैर चूमते हैं, बाजार में सैयदों के पैर चूमते हैं। चलो भाई घर में मिल जाए हाथ पैर चूमना समझ में आता, बाजार में भी वो मौलाना पैर चूमते हैं। हालांकि वो बेचारे वकील को क्या पता कि नबी के खून की घर में भी इज्जत की जा सकती है, बाहर भी की जाती है। जिनको इश्क हो उनके, उन्हें क्या गरज के बाजार के और घर क्या, वो तो नबी के खून के आगे झुक रहा है। फिर वो वकील कहता है कि दुनियादार लोगों की भी वो पैर चूमते, अगर वो सैयद हो तो हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते। अब मुझे ये मौलवी समझ में नहीं आता। अब सैयद साहब ने इतना सुना, सुनने के बाद का वकील साहब अब आप चुप रहे। शामी सैयद साहब ने, उनके शाम के सैयद साहब का वकील साहब चुप रहे। हकीम साहब इनको मना करो, वरना तुम दोनों से मेरी दोस्ती अभी खत्म हो जाए। अगर चाहते हो कि तुम्हारे हमारे ताल्लुकात कायम रहे तो मौलाना अहमद रजा के खिलाफ कुछ नहीं कहोगे, और अगर कुछ कहा हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। वकील साहब ने कहा हज़रत मैं आपको कुछ नहीं कहता, मैंने मौलाना अहमद रजा को कहा आप तो कभी मौलाना से मिले भी नहीं, आपकी मुलाकात कभी मौलाना से नहीं है। इतने मोहब्बत की वजह, इतने प्यार की वजह क्या है? अब सैयद भोला होता है, उनकी जबान से हकीकत निकल गई। उन्होंने कहा वकील साहब मैं मिला नहीं हूं, लेकिन दरबारे मुस्तफा में मैंने जो उनको देखा है तब मुझे पता चला कि उनकी शान क्या है। सुभान अल्लाह। दरबारे रिसालत में उनको देखा तब पता चला उनकी शान क्या है। अब हकीम अजमल साहब भी और वकील साहब भी का बताओ क्या देखा। अब वो तो बोलकर फंस गए, क्योंकि ये बातें बोलने की नहीं थी। जब तक
دربار میں جانے والا حیا کو بولنے کی نہیں رہتی، کیونکہ اگر بول دیا، راز اوپن کر دیا تو پھر کبھی پابندیاں بھی لگتی۔ یہ بات جو لوگ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا مریدوں میں کہ ہم تو ایسے، وہ نہیں جاتے، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ بتاؤں گا تو روک دیا جائے گا، اس لیے یہ بات یہ پہچان جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تقریر کہیں پہنچے تو دو چار کھڑے ہو جائے کہ تمہیں نہیں پتا ہم بھی جاتے اس دربار۔ ہاں یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ وہ وہاں کی بات نہیں بولی۔ حضرت منصور حلاج نے منصور حلاج نے جب کہا انا الحق، اس کی بڑی تشریحات ہے، وہ عنوان نہیں ہے میرا، بعد میں کبھی اس پہ کبھی گفتگو ہو سکتی ہے، یا آپ علماء سے پوچھ لینا کیا مطلب اس کا ہے، کیا چیز ہے۔ تو ان پر ظاہر دین علماء نے جو تصوف نہیں جانتے تھے کفر کا فتویٰ دیا کہ اس کو قتل کرو۔ تو جب قتل کا فتویٰ آیا اس نے کفر بکا، اب بیچارہ جو جتنا سمجھا اتنا بولا کہ اس نے کفر بکا، ان پہ کفر کا فتویٰ لگا، تو کفر کے فتوے میں ان کو پھانسی دینی تھی۔ وہ فتویٰ پہنچا جنید بغدادی کی بات میں، کیونکہ علماء میں وہ بھی تھے، وہ تو 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کہلاتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے جنید بغدادی، ان کے پاس بھی، لیکن وہ عالم کے ساتھ ولی بھی تھے، وہ باطن بھی جانتے تھے، راز بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی دستخط کی کہ اس کو قتل کرو۔ تو منصور کے قتل کے وقت سب کے ہاتھوں میں پتھر دیے گئے، کہا سب پہلے اس کو مارو، اس کو ذلیل کرو، اس نے کفر بکا ہے، مسلمانوں کے کلمہ پڑھ کے کفر بکا، سب نے پتھر مارا۔ تو چونکہ بادشاہ کے جاسوس کھڑے تھے کہ کون مار رہے کون نہیں مار رہے دیکھو، تو جنید بغدادی بھی آئی، انہوں نے سوچا کہ کیا مار رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کا دور تو نہیں ہے نا کہ آئے گا، صرف بتانا اتنا یہ کچھ مارا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، میں پتھر تو نہیں ماروں گا کیونکہ میں منصور کو جانتا ہوں، میں پتھر نہیں ماروں گا کیونکہ میں منصور کو جانتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا، ایک گلاب کی پنکھڑی بھی، صرف اتنا لگنا چاہیے کہ میں نے بھی مارا تھا۔ تو سب پتھر مار رہے تھے، منصور ہنس رہے تھے، انہوں نے گلاب پھینکا، منصور چلائے تو جنید نے کہا سب کے پتھروں پہ ہنستا ہے، میرے پھول پہ روتا ہے، کہا ان کو نہیں معلوم کہ منصور کیا ہے، تجھے تو معلوم ہے، منصور کیا ہے ان کو نہیں پتا، تجھے پتا ہے نا۔ اور سن، مر کے جب میں رسول اللہ کے دربار میں پہنچوں گا، تو کل وہاں رات آئے گا نا جنید، تو بھی آئے گا، میں پکڑ کے کہوں گا کہ تو نے بھی میرے قتل کے فتوے میں۔ ان کو نہیں پتا، یہ تو بیچارے ظاہر دین ہیں، یہ تو کالی پیلی عبارتیں پڑے ہوئے لوگ ہیں، صرف دنیا دار ہے یہ لوگ۔ میں علماء ربانیین کی توہین نہیں کر رہا ہوں، آپ یاد رکھنا، عالم ربانی کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں، توہین قریب کفر سمجھتے ہیں، علم کی بنیاد پہ کوئی عالم کی توہین کرے ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں علماء وہ ظاہر بن جو بادشاہ کے لالچی تھے، وہ ظاہر بن لوگ تھے، صوفیہ کے دشمن تھے، وہ یہ تو ظاہر بن لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے، تو جانتا ہے نا جنید نے کہا بات میں ہوگی، بات ختم کر، آپ کو پھانسی دے دی۔ رات جنید بغدادی پہنچے حضور کے دربار میں تو انہوں نے دامن پکڑ لیا، حضور اس نے میرے قتل کے فتوے میں دستخط کی تھی، میں جھوٹا تھا، انا اللہ کہنے میں جھوٹا تھا۔ تو جنید بغدادی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس لیے دستخط نہیں کی کہ یہ غلط تھا، میں نے اس لیے دستخط کی کہ میرے راز کی بات، جو میرے اور ان کے درمیان راز کی بات ہے، اگر یہ کسی سے کہہ دے تو مجھے برا لگے گا، ٹھیک یہی ہوتا ہے نا بھئی، میرے راز کی بات میں آپ کو کہوں اور آپ کسی کو کہہ دے تو مجھے برا لگے کہ نہیں لگے گا؟ یا رسول اللہ یہ جھوٹا تھا اس لیے نہیں کہا، یہ تھا سچا، لیکن میں نے دستخط قتل کے فتوے پہ اس لیے کی کہ اس نے اللہ کی راز کی بات غیروں کو بتائی، تو جو اپنے محبوب کی راز کی بات غیروں کو بتا دے وہ زندہ نہیں رہے، پھر اس کو مرنا ہی چاہیے۔ یہ بات ہے میرے دستخط کرنے کی، یہ جھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس نے محبوب کی راز کی بات باہر کیوں کی، یہ ہوتی ہے باتیں۔ اسی لیے ولی لوگ ولایت ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے، کیونکہ وہ اللہ کا راز ہے، بتاتے نہیں چھپاتے۔ تو یہ جو وہاں جاتے ہیں نا، وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ راز چھپاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا راز غیروں کو کیسے کہتے، اور جو غیروں کو کہتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، یہ بات ہے۔ تو سید صاحب نے جب کہا کہ مولانا احمد رضا کے خلاف نہیں کہنا، میں نے ان کو دربار رسالت میں دیکھا،
اب یہ کہہ کے تو وہ پھنس گئے، بات نکل گئی مجھ سے، بتانا چاہتے نہیں تھے لیکن جذبات میں آ کر نکل گئی، کیونکہ ایک عالم کی اور عالم ربانی کی عزت و حرمت کا سوال تھا، عزت و عظمت کا سوال تھا، ایک ولی کی، ایک عالم ربانی کی، کہ میں نے ان کو دربار رسالت میں دیکھا۔ تو وکیل نے کہا کیا دیکھا بتائیں، حکیم اجمل خان نے کہا کیا دیکھا بتائیں، کہا چھوڑ دو اس کو چھوڑ، اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی، چھوڑو۔ انہوں نے پیر پکڑ لیے، بتانا پڑے گا ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب جب مجبور کیا تو فرمایا سنو، میں مولانا احمد رضا سے ملا نہیں ہوں، ان سے میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں، لیکن دربار رسالت میں جو محفل سجتی ہے، جب میں رسول اللہ کے دربار میں پہنچا تو میں نے دیکھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ایک جوان کو اشارہ کرتے کھڑا ہو اور میرے سامنے میری عظمت بیان کر، میرے سامنے میری شان بیان کر۔ وہ جوان کھڑا ہوا اور حضور کے سامنے حضور کی عظمت بیان کرنے لگا، حضور کی شان بیان کرنے لگا۔ حضور خوش ہو رہے تھے، میں رشک کر رہا تھا کہ یہ کیسا جوان ہے کہ اس کو دربار رسالت میں بولنے کی رسائی ہے۔ میں نے پوچھا نانا جان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کون خوش نصیب جوان ہے یہ؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ بریلی میں رہنے والا احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سے میں نے اس شان میں ان کو دیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی بے ادبی نہیں۔ یہ امام احمد رضا ہے، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، وہی احمد رضا ہے جو کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ ہم سب کو فکر رضا کا صحیح ترجمان بنائے، فکر رضا کا شعور عطا فرمائے۔ اگر میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سب کو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔